الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی قابل صدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی صورت نمبر 99 جس کا نام سورۃ الزلزال ہے، اس کی تلاوت کی ہے. کوشش کروں گا انشاءاللہ مختصر سے وقت میں چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں. لفظ زلزلہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، اس کو ارتھ کوئی کہتے ہیں جی. اصل میں لفظ زلزلہ جو ہے نا جی، جو بار بار جھٹکے آتے ہیں نا جی، اس کو کہا جاتا ہے زلزلہ عربی زبان میں نا جی، کیونکہ وہ بھی جو ہوتا ہے بار بار جھٹکے آتے ہیں، اس لیے اس کو بھی زلزلہ کہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ وقت ہے جب کائنات کے خاتمے کا وقت ہوگا. دو زلزلے آئیں گے جی. پہلا زلزلہ آئے گا کائنات کے خاتمے کا. پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ شاید مذہبی کہانیاں ہیں. جیسے جیسے سائنس اب ترقی کرتی جا رہی ہے ویسے سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ نظام کائنات جو ہے اس کو مختلف قوتوں کے ساتھ بیلنس میں رکھا ہوا ہے، جن کو اٹریکٹیو فورسز کہتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ وہ اٹریکٹیو فورسز ویک ہوتی جا رہی ہیں. تو سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ وہ اٹریکٹیو فورسز جب ویک ہو جائیں گی اس وقت کائنات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. دوسرے جو تھرمو فزکس پڑھتے ہیں، یعنی حرارت کا جو نظام ہے اس کو وہ پڑھتے ہیں، ہیٹ کا، وہ یہ کہتے ہیں، کبھی کبھار ذہن میں خیال آتا تھا یہ کیسے ممکن ہوگا کہ پہاڑ جو ہیں یہ روئی کی طرح بن جائیں گے، ایسے اڑیں گے. یعنی یہ سارے وہ سوال تھے جو ہمارے ذہنوں میں آتے تھے. تو آج تھرمو فزکس نے کہ پڑھنے والے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب زمین کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہو جائے گا، جس کو انہوں نے انٹروپی کے نام سے لکھا ہے کتابوں میں. تو جب وہ درجہ حرارت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے کسی چیز کا تو وہ میلٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ ٹوٹ بھی جاتی ہے، وہ ہلکی بھی ہو جاتی ہے. تو اس لیے وہ بھی مسئلہ اب حل ہو گیا کہ وہ پہاڑ کیسے اڑیں گے. وہ یہی ہوگا کہ ٹیمپریچر آف لینڈ جو ہے، زمین کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بہت زیادہ اوپر چلا جائے گا، جس سے ہر چیز جو ہے وہ میلٹ ہو جائے گی، اس کی جو سٹرکچر ہے وہ چینج ہو جائے گی. آج کل یہ سارے سوالات کے جوابات سائنس خود دے رہی ہے. تو فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین جو ہے وہ شیک کرے گی، تھر تھرا جائے گی، زلزلہ آ جائے گا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ سب کچھ باہر پھینک دے گی. یعنی زمین کے اندر چھپے ہوئے کیا ہے، جو کچھ بھی ہوگا، مثلا مائنز ہیں، مختلف قسم کی جو چیزیں ہیں، جو کچھ
جو کچھ زمین کے اندر چھپا ہوگا، مردے چھپے ہوئے ہوں گے، جو کچھ ہوگا وہ سارے کا سارا باہر آ جائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا whatever is hidden in the earth it will come out، باہر آ جائے گا۔ جب یہ آئے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اب یہاں پہ دو قسم کے انسان ہیں۔ ایک تو وہ انسان ہے جو میرے جیسا ہے اور آپ جیسا ہے، جس نے قرآن کو پڑھا ہے، جس نے مذہب پہ یقین کیا، اس کو تو اس ساری حقیقت کا پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن ایک انسان وہ ہے جس نے قیامت پہ جس کا یقین ہی نہیں ہے، اب وہ دیکھے گا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ اس انسان کی بات ہے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور جو انسان ہے وہ حیران ہو کے یہ کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا، یہ کیا کر رہی ہے، اس کا تو یہ کام ہی نہیں تھا، یہ تو ہر چیز کو اندر لے کے جاتے یا باہر نکال رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر اس کے بعد فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، کہ یہ جو زمین ہے وہ سارے کے سارے اپنے حالات بیان کر دے گی۔ زمین یعنی اب یہاں پہ فرشتوں کی بات نہیں ہو رہی، کسی اور انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، کہ جو کچھ زمین ہے، زمین اپنے حالات یومئذ، یہ وہ دن ہے جس دن تحدث اخبارہا، زمین اپنے حالات خود بیان کر دے گی۔ اب دیکھیں زمین کو، اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت بندہ نماز پڑھنے والا بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے، دو چیزیں ایسی ہیں جو پریشان ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ جگہ جہاں پہ وہ بندہ سجدہ کیا کرتا تھا، وہ جگہ پریشان ہوتی ہے کہ وہ سجدہ کرنے والا کدھر ہے، اور دوسرے آسمان کا وہ دروازہ جہاں سے اس کی دعا جایا کرتی تھی، وہ دروازہ پریشان ہوتا ہے کہ وہ بندہ کدھر گیا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، یعنی یہ وہ دن ہے جس دن زمین اپنے حالات بیان کر دے گی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، کون سی؟ سورت نمبر 99 کی یہ آیت، یومئذ تحدث اخبارہا، کہ یہ وہ دن ہے جس دن زمین اپنے حالات بیان کرے گی۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا، جانتے ہو کہ زمین کیا حالات بیان کرے گی، کیسی خبریں بیان کرے گی؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو اس بات کا کوئی پتہ نہیں زمین کیا بیان کرے گی۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ زمین ہر بندے کے حق میں اچھائی اور برائی کی گواہی دے گی جو اس کی سطح پر کیا گیا ہے۔ یہ زمین جو ہے ہر اچھائی اور برائی کی گواہی دے گی جو کچھ اس پہ کیا گیا ہے۔ بندے گواہ ہو نہ ہو، کیمرہ گواہ ہو نہ ہو، لیکن یہ زمین ایک ایسی گواہی ہے، جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ یہ سٹور کرتی ہے۔ جی یہ قرآن نے کہا، بلکہ ایک مقام پہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی زمین کی حفاظت کیا کرو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ زمین کی حفاظت کیا کرو۔ کیوں کیا کرو؟ اس لیے کہ یہ تمہاری ماں ہے، فَإِنَّهَا أُمُّكُمْ، یہ زمین تمہاری ماں ہے۔ اور پھر کیا فرمایا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہوتا
جس کے حالات کی خبر اس کی ماں کو نہ ہو، جس کے حالات کی خبر اس کی ماں کو نہ ہو۔ پہلے جب ہم یہ بحث کرتے تھے، کتابوں میں پڑھتے تھے، تو یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھتی تھی، سوال کھڑا ہوتا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ زمین بھی سٹوریج کرتی ہے، ہمارے بارے میں جانتی ہے۔ یہ ایک برانچ ہے سائنس کی جس کو آڈیولوجی کہتے ہیں، جو آوازوں کے متعلق ہے جی۔ آواز سنتے کیسے ہیں، بنتی کیسے ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ آواز آپ مجھے کیسے سن رہے ہیں، جو یہ سارے ڈسکس کرتے ہیں۔ جو لوگ وہ کانوں کا علاج کرتے ہیں ان کو آڈیولوجسٹ کہتے ہیں جی۔ آڈیولوجی والوں نے ایک تھیوری پیش کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بندہ جو کچھ بولتا ہے، جو کچھ میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، میں نے اٹھ کے چلے جانا ہے، پتہ نہیں 1 سال رہوں گا، 2 سال رہوں گا، 10 سال رہوں گا، 20 سال رہوں گا، دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن میرے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ جو ہے وہ اس زمین کی فضا میں موجود ہے جی۔ آڈیولوجسٹ جو ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا، کوئی ایسا آلہ تیار ہوگا جو آوازوں کی وہ جو ساؤنڈ کی جو ویوز ہیں ان کو دوبارہ ریکلیکٹ کرے گا، دوبارہ لے لے گا۔ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ریکلیکٹ کرے گا آوازوں کی لہریں، تو وہ اس حد تک کرے گا کہ آدم علیہ السلام کے وقت تک کے جتنے انسان ہیں سب کی ساری کی آوازیں جو ہیں سب کی سب محفوظ ہو جائیں گی۔ یعنی میں پتہ نہیں وہ وقت دیکھوں نہ دیکھوں، آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں، تو جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عقل شعور دیا ہے کہ وہ اس حد تک پہنچ سکتا ہے، تو اس رب کی تو بڑی شان ہے نا جی۔ یہ جو میں اکثر کہتا ہوں جی کہ وہ فرشتے لکھتے ہیں، جو کہتے ہیں، جو کرتے ہیں، بچے سوال کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں، میں نے کہا وہ تو فرشتوں کا کام تو اللہ پاک نے لیا ہوا ہے نا اپنے ذمے۔ پہلے یہ آپ کا جو صوتی ریکارڈ ہے، جو آڈیولوجیکل ریکارڈ ہے، زمین پہ جو ویوز ساؤنڈ ویوز کا ریکارڈ ہے، پہلے اس کو تو دیکھیں نا۔ فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، پھر فرمایا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا۔ اب کیا ہوا؟ اب زمین یہ کیوں کرے گی؟ سوال تو یہ کھڑا ہوا کہ زمین کو کیا مجبوری پڑی ہے کہ وہ ہلنے بھی لگ گئی، جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ بھی باہر آ گیا، جو کچھ لوگوں نے کام کیے وہ بھی زمین بیان کرنے لگ گئی۔ کیا مجبوری پڑی تھی؟ قرآن کہتا ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے رب نے اس کو یہ حکم دیا ہے، یہ وحی کیا کہ تو نے اب یہ کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا اوحیٰ لہا، وہی زمین کو حکم دیا جائے گا کہ جو کچھ ہے نکال دے باہر، اس نے نکال دیا۔ پھر فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا، پھر لوگ آئیں گے نکل کے گروپس کی شکل میں۔ اشتاتا کا مطلب ہے گروپس، کہ لوگ جو ہیں وہ گروپس کی شکل میں نکلیں گے۔ مفسرین کرام یہاں پہ لکھتے ہیں اس کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ جب لوگ نکلیں گے قبروں سے میدان معاشر کی طرف آئیں گے تو ان کے گروپ بنا دیے جائیں گے، یہ نمازیوں کا گروپ ہے ادھر ہو جاؤ جی، یہ شرابیوں کا گروپ ہے ادھر ہو جاؤ، یہ ظالموں کا گروپ ہے ادھر ہو جاؤ، گروپ تقسیم بنا دیے جائیں گے۔ یہ پہلا معنی اس آیت کا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ لوگ ایسے گروہ کی شکل میں باہر نکلیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ یُرَوْا اعمالہم، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں کہ دنیا میں تم کیا کرتے تھے بھائی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، کہ وہ کیا ہوگا؟
کہ لوگ پلٹ کر آئیں گے گروہ کی شکل میں، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ پھر فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ مثقال کیا ہوتا ہے؟ مثقال 9 دانے چاول کے، کتنے؟ وہ 9 سیٹ جو چاول کے ہوتے ہیں نا جی، 9 دانے، وہ تقریباً 1 مثقال بنتا ہے۔ 9 دانے چاول تقریباً 1 مثقال بنتا ہے جی، اور اس کے 1 دانے کو کہتے ہیں ذرہ۔ سمجھ آئی بات کی جی؟ مثقال کہ 9 دانے چاول، اس کا جو 1 دانہ ہوتا ہے نا جی، اس کو کہتے ہیں مثقال، ذرہ۔ مثقال کہتے ہیں 9 دانے، اور 1 کو کہتے ہیں ذرہ۔ فرمایا اگر کسی نے اس چاول کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہے نا جی، تو وہ اپنی نیکی کو وہاں پہ دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور اسی طرح جس نے ایک چھوٹے سے دانے کے برابر بھی کوئی برائی کیا ہے، اس کو وہاں پہ ملے گی۔ تو دوستو، یہ تھی سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا کا جو لیکچر ہے، آج میں نے آپ کے لیے اور اپنے لیے سلیکٹ کیا تھا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔